بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر تنقید کرتے ہوئے طعن کرتے ہوئے مرزا جہلمی ایک روایت بیان کرتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب فقال امر معاویہ بن ابی سفیان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ما منک ان تسب ابا الترابی، اے سعد تمہیں کیا چیز حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرنے سے روکتی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، وہ تین چیزیں جو مجھے وہ یاد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان کی، وہ جب تک مجھے وہ تین فضائل یاد ہوں گے میں کبھی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب نہیں کر سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مجھے مل جائے تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ وہ فضیلت پسند ہے۔ اب اس روایت میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو حکم دیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ سب کا معنی کیا ہے۔ ان دو چیزوں پر کلام کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کی سند پر بھی کلام موجود ہے، لیکن سند پر کلام کیے بغیر جس معنی کو جس مفہوم کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سب و شتم کی بدعت شروع کی اور ایجاد کیا، اور انہی کے حکم سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر مرزا جہلمی کچھ عربی عبارت پڑھ لیتے اور اس کا سیاق و سماق سمجھ لیتے تو یہاں پر جو وہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، دیکھ لیں کہ لکھا ہوا ہے کہ امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، کہ امر کیا حکم دیا۔ حالانکہ یہاں پر محدثین نے جس کی روایت بیان کی وہ کہتے ہیں کہ امر معاویہ بن ابی سفیان، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، امیر بنایا، اس وقت ان سے پوچھا۔ ایک لفظ امر حکم دیا، دوسرا لفظ امر باب تفعیل سے، جس کا مطلب ہے امیر بنانا، تو معنی کچھ اور ہے، لفظ کچھ اور ہے، اس کو کچھ تبدیل کر کے اس کا کیا سے کیا معنی بیان کر کے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، سب و شتم کا گالی گلوچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری بات، کیا سب کا معنی گالی دینا ہی ہے؟ دیکھیں، سب کا معنی ایک معنی تو گالی دینا بھی ہے، وہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں اس کا معنی مشہور کہہ لیں، معروف کہہ لیں ہے، لیکن اس کے علاوہ سب کا معنی لفظ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر یہ سب جب اس طرح کی شخصیات کی طرف منسوب ہوتا ہے نا، مقدس شخصیات کی طرف، صحابہ کرام علیہم رضوان، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر یہ لفظ منسوب ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے بارے میں اگر سب استعمال کیا جائے تو وہاں پر کیا معنی مراد ہوتا ہے؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ سب کا جو معنی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دو افراد کی رائے مختلف ہو جائے، موقف مختلف ہو جائے، اس وقت اگر کوئی ایک شخص دوسرے کے موقف کی تنقید کرے، اس کی تردید کرے، اس کو خطا پہ ہونا بیان کرے، تو یہ جو دوسرے کے موقف کی وہ تنقیص بیان کرنا ہے، اس پر تردید بیان کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں سب، نہ کہ یہ کہ وہ اس کو گالی دینا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4033، اس حدیث مبارکہ میں ایک کچھ الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں کسی معاملے میں جب اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے، بخاری شریف کی اس حدیث کے الفاظ ہیں فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں وہ سب کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جو محدثین نے معنی مراد لیا ہے کہ آپس میں جب ان کا اختلاف ہو گیا تو ایک دوسرے کے موقف کو، رائے کو غلط قرار دے رہے تھے، اسی معنی میں لفظ سب استعمال ہوا ہے۔ اگر وہاں پر اگر سب وہ جس معنی میں استعمال کیا گیا ہے یا لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اگر وہی معنی یہاں پر بیان کیا جائے تو دیکھ لیں پھر کیا سے کیا معنی ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بھی رائے میں اختلاف ہو گیا، لفظ سب استعمال ہوا، وہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین
جب موقفات میں اختلاف ہو گیا تو وہاں پر بھی لفظ سب ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب دو لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت ایک دوسرے کے موقف کو غلط بیان کر دینا کہ ان کا موقف غلط ہے، اس کے لیے لفظ سب استعمال ہوتا ہے۔ دوسری دلیل کہ لفظ سب کا معنی گالی دینا نہیں ہے، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 6361 6361 حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتُهُ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی مومن کو میں نے سب کیا ہے تو میرا مومن کو سب کرنا بروز قیامت تیری قربت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اب دیکھیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر یہ لفظ منسوب ہوا تو وہاں پر کیا ہے کہ اگر میں نے کسی مومن کو کوئی زبان کے اعتبار سے تکلیف دے دیے تو وہ میری زبان کی تکلیف بروز قیامت تیری قربت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اب سب کا معنی کوئی معاذ یہاں پر وہی معنی کر سکتا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو لفظ منسوب کر کے معنی کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ سب کا ایک معنی جو کیا گیا وہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مختلف مقامات پر دوسرے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو جو جس شخصیت کے لیے جو لفظ جس معنی میں مناسب ہوگا اس کے وہی معنی مراد لیے جائیں گے، نہ کہ وہ جو نا وہ گالی دینا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ معنی ہر جگہ پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، محدثین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے جو نا خود نے تصریح فرما دی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے، حکم نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اے سعد بن ابی وقاص تم کیوں نہیں جو نا وہ ان پر سب کرتے، سب سے مراد ہے کہ ان کے موقف کو غلط بیان کرتے کہ ان کا موقف غلط ہے اور ہمارے موقف درست ہے، اس ہمارے موقف کی درستگی ان کے موقف کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو خود حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے وہ وجہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس وجہ سے آپ ان کے موقف کو غلط کیوں نہیں قرار دیتے، کیا ورع اور تقوی اور بزرگی اور جلالت کی وجہ سے یا پھر میرے خوف کی وجہ سے؟ وہ علت اور وجہ اور سبب بیان کرنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس سبب کی وجہ سے آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو غلط نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا اور انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فضائل بیان کیے تو اس کے بعد کیا حضرت امیر معاویہ نے اگر حکم دیا ہوتا، حاکم ہیں، امیر ہیں، اگر حکم دیا ہوتا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا اور فضائل بیان کیے تو کہ اس کے بعد کیا جو نا حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو مجبور کیا، کیا ان کو فورس کیا کہ نہیں تم نے یہ کام کرنا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ نے حکم نہیں دیا تھا، نہ ہی ان کی وہ مرضی تھی، نہ ان کا وہ منشا تھا، وہ صرف اور صرف وہ سبب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کون سی علت اور وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم نہیں کر رہے۔ تیسری بات کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیعان علی میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ جو نا وہ محبت کرنے والے ہیں، تو اس کے باوجود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں موقف کیا ہے؟ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، سیر اعلام النبلا اور ابن عساکر میں جو روایت موجود ہے، تقریب اور تہذیب و راوی وغیرہ میں اس روایت کی صحت اور بیان کی گئی ہے، مشہور ہونا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب حاضر داری، حضرت امیر معاویہ کے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حق کا فیصلہ کرنے والا اس دروازے والے شخص کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ محبت رکھنے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کا فیصلہ کرنے والے کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہوتا تو پھر کہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرتے؟ یقیناً نہیں کرتے۔ تو اس کا سیدھا سا یہی مطلب ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب و شتم کا حکم نہیں دیا اور وہ حق کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی منہ شگافیاں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سب و شتم کی، بدعت شروع کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پر بیٹھ کر سب و شتم کرایا، حالانکہ ایسا روایتوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔